قرآن مجید سے مسلمانوں کی غفلت، اس عنوان پر میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں آمنہ بیگم بنت محمد امجد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین۔ قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، مہمانان اعزام، مشفق اساتذہ و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید سے مسلمانوں کی غفلت۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ عزیز سامعات، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ عزیز سامعات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ھدی للناس سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی طرح کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ قرآن مجید کی اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دوری اختیار کر لی ہے، اس کو طاقوں کی زینت بنا لیا ہے، اور تو اور اس کو بے فیض سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ عزیز سامعات، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے چند نام نہاد مولویوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے نوجوان انگریزی زبان کی موٹی موٹی کتابیں بآسانی پڑھ لیتے ہیں، اپنی وقت گزاری، ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، تو پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ عزیز سامعات، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی کیا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو صرف اسی لیے نازل فرمایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا پھر تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ عزیز سامعات، کل جن گھروں میں آیت قرآن کی تلاوتیں گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں سے فلمی گانوں کی آوازیں آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح اہمیت نہیں دی جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت، کوئی حکم نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خاطر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم مسلمان اقیم الصلاۃ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، لیکن جب یہی حکم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ہوا تو وہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آج ہم مسلمان وآتوا الزکوٰۃ تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے میں بخیلی کرتے ہیں، لیکن جب یہی حکم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مالوں کا انبار لگ گیا۔
جب اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، شراب کے چاہنے والوں نے شراب پینا چھوڑ دی، میخانے ویران ہو گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ عزیز سامعات، آج ہم مسلمان قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ ذرا سوچئے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہماری حالت اس طرح ہو جائے گی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں نیچی ہوگی، ذلت و خواری چھا رہی ہوگی۔ عزیز سامعات، قرآن مجید کو نہ پڑھنے کی بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کا قرآن مجید کو نہ پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن رہی ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آخر میں میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہم بارک۔